یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند کہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں جی عقل مند کون ہوتا ہے؟ خاور صاحب، تو خاور صاحب عقل مند کی کوئی ڈیفینیشن مشکل سی بتا دیں گے جو انہوں نے اپنے اس میں پڑھی ہوگی کہ ہمارے نزدیک عقل مند وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے پوچھوں گا، ایک بزنس مین بتائے گا عقل مند وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طالب علم بتائے گا جی عقل مند وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل مند کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عقل مند کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کہ الذین یذکرون اللہ، الذین وہ جو یذکرون یاد کرتے ہیں، یذکرون تو سمپل باب نصر ینصر سے ہے نا، ثلاثی مجرد، اب وہ نہیں میں ریوائز کراؤں گا۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ، اللہ کو۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ کرتے سے زیادہ اچھا ترجمہ ہے یاد رکھتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیامن حال آ گیا، کھڑے ہوئے کھڑی حالت میں، وقعودن اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، جنوب جمع ہے جنب کی، جنب، جنب کہتے ہیں پہلو، کروٹ، ٹھیک ہے؟ جس طرح زمب گناہ ہوتا ہے نا، زمب، اس کی جمع ہوتی ہے ذنوب، تو جنب کہتے ہیں پہلو کو، کروٹ کو، اس کی جمع جنوب، یہ شمال جنوب والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری کوالٹی ان کی یہ ہے، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا، نہیں پیدا کیا تو نے یہ، باطلاً، بے مقصد، بیکار، تو نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مزید غور و فکر کرنے کے بعد ان کے سامنے مقصد آتا ہے کہ یہ میرے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ میرے لیے۔ چاند میرے لیے۔ دھوپ، بارش، سایہ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ پھل، پھول، اناج، مویشی کس کے لیے؟ میرے لیے۔ سردیاں، گرمیاں، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ میرے لیے۔ یعنی فائدہ کس کو ہو رہا ہے اس کا؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کی، فائدہ تو وہ مجھے ہو رہا ہے، تو میرے لیے۔ یعنی ہر چیز کا مقصد ہے میری سروس میں لگی ہوئی ہے، میری سروس میں۔ اور پھر وہ غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ میرے لیے پیدا کیا ہے تو میرا بھی تو کوئی مقصد ہے، میرے پیدا کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ شاعر؟ یہ شعراء بتائیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو؟ شاعر تو نہیں بتائے گا نا۔ ہماری تخلیق کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ لہذا کل حسر پڑھا تھا نا، حسر، حسر کیا تھا؟ ایک طریقہ انما اور دوسرا طریقہ حرف نفی اور الا، حرف نفی اور الا۔ لہذا فرما دیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف بند کر دیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے انسانوں جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر وہ مزید غور کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ عبادت جسے میں عبادت کہتا ہوں، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، تو میرے پاس تو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. میں 24 گھنٹے نماز تو نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھتا ہوں. نماز تو 5 وقت کی فرض ہے. میں روزانہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزے تو سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں. میں ڈیلی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو. روزانہ میں حج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ حج بھی زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، وہ بھی اگر استطاعت ہو. تو میری تخلیق کا مقصد عبادت ہے. اب یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا کہ یہ تو فرائض ہیں جو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی عبادت وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اس طرح حاصل ہوگی اگر میں اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھال لوں. تو میرا کھانے کا وقت بھی عبادت شمار ہوگا. میں کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لوں، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھ لوں، تو وہ ڈیوریشن بھی میرا عبادت ہے. میں رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھ لوں، صبح اٹھ کے دعا پڑھ لوں، تو میری ساری رات عبادت ہے. آپ واش روم میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن واش روم جانے سے پہلے میں دعا پڑھ لوں، واش روم سے باہر نکل کے میں دعا پڑھ لوں، تو میرا وہ ڈیوریشن بھی ہے، وہ بھی عبادت ہے. گویا گھر سے باہر نکلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھوں، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھوں، تو میرا سارا ٹائم عبادت ہے. اب مزید وہ غور کرتا ہے کہ سب کا مقصد ہے میری سروس، اور میرا مقصد ہے اللہ کی عبادت. میں نے ڈگری حاصل کی تھی جاب کے لیے، اتنا پیسہ لگایا، ڈگری حاصل کی، محنت کی، دن رات لگائے، کیا مل جائے مجھے؟ جاب. ڈگری مجھے جاب نہ دلوا سکی، تو میں کبھی بھی اس ڈگری کو فریم کروا کے ڈرائنگ روم میں نہیں لگاؤں گا. میں اس ڈگری کو آگ لگا دوں گا کہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکی، کیونکہ اسے میں نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ جاب کے لیے. اسے مقصد پورا نہیں کیا تو اب یہ فریم کروانے کے قابل ہے، یہ تو آگ لگانے کے قابل ہے. لہذا اگر میں نے بھی اپنا مقصد پورا نہ کیا تو میں بھی آگ ڈیزرو کرتا ہوں. لہذا وہ پھر کہتا ہے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ میں کوشش کروں گا اپنی زندگی تیری عبادت میں گزارنے کی، پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر کمی کوتاہی رہ جائے تو مجھے آگ کے عذاب سے بچانا. تو بہت خوبصورت الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانی ہیں عقل والوں کے لیے. اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، رزلٹ نکالتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا
تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانکا، تو پاک ہے کہ کوئی کام بے مقصد کرے. فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو تدبر، غور و فکر، قرآن اس کی دعوت ہے.